ایکچولی جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہاں پر اسٹیٹ گورنمنٹ دعوے کر رہی ہے، بڑے بڑے ڈیولپمنٹ نے رفتار پکڑ لیا پچھلے 2-2.5 سالوں سے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم ہر ایک پرنٹ میڈیا میں ہم نے کہا، الیکٹرانک میڈیا میں کہا ہم نے، کیونکہ ڈیولپمنٹ کا اس وقت نام و نشان نہیں ہے، خاص کر میں کشمیر کی بات کروں گا۔ آپ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو کہا، آپ دیکھیں شہر کی حالات کیا ہے، آپ گاؤں دیہاتوں میں جائے، وہاں پر لوگ باہر آتے بیچارے پانی کے لیے۔ 2020 ہے آج چل رہا ہے، یہ 1947 نہیں ہے، ابھی بھی ہمارے لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے۔ یہاں کا ڈیولپمنٹ کا حال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیولپمنٹ کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے ٹھیکیدار صاحبان جو اس ڈیولپمنٹ کو انجام دے رہے ہیں پچھلے 70 سالوں سے، جب سے میرے خیال سے وجود میں جے اینڈ کے آیا، 70 سالوں سے ہمارا ٹھیکیدار صاحبان اس ڈیولپمنٹ کو وجود دے رہا ہے۔ مگر بدقسمتی کی بات ہے، پچھلے 2.5 سالوں سے ہمارے ٹھیکیدار صاحبانوں کو فائنانشلی ختم کیا گیا سرکار کی طرف سے۔ جو ہمارا پیسہ ہے، پچھلے 2.5 سال سے ہمارا پیسہ بند ہے یہاں کے سرکار کے پاس۔ ہم نے پروٹیسٹ بھی کیے، ہم نے انجینئرنگ کمپلیکس کو سیز بھی کیا 2018 میں۔ 2 سال سے ہم پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں یہی بات کہہ رہے ہیں ہم یہاں کی سرکار کو، آپ یہ پیسہ ریلیز کیجئے تاکہ ہمارا جو ٹھیکیدار صاحبان ہیں وہ فائنانشلی ساؤنڈ ہو جائے گا، وہ ڈیولپمنٹ پہ بھی جائے گا، وہ ٹینڈر پارٹیسپیشن میں بھی جائے گا۔ مگر بدقسمتی کی بات ہے، یہاں کی سرکار ٹچ سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ جو دعوے ہو رہے ہیں پریس نوٹوں کے ذریعے، پریس کانفرنسوں کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، مگر میرے خیال سے وہ دعوے سراپا ثابت ہوئے۔ وہ دعوے پرفیکٹ گراؤنڈ پہ ثابت نہیں ہوئے جو ہمیں آج تک لگ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں کا لوکل ٹھیکیدار پچھلے 70 سالوں سے ان کاموں کو انجام دے رہا ہے، چاہے یہاں کی یونیورسٹیاں ہو، چاہے یہاں کے فلائی اوور ہو، چاہے یہاں کی سڑکیں ہو، چاہے یہاں کے ہاسپٹل ہو۔ اس میں اہم رول ہے ہمارے ٹھیکیدار صاحبانوں کو بنانے میں اور یہاں کے انجینئروں کا۔ مگر بدقسمتی کی بات ہے، جو پچھلے 2 سال سے ایک ٹرینڈ چل رہی ہے جے اینڈ کے میں، جتنے بھی باہر کے ٹھیکیدار ہیں، جتنے بھی آؤٹ آف اسٹیٹ ٹھیکیدار ہیں، ان کو وہاں سے ہائر کیا جاتا ہے۔ ان کے لیے یہاں پر کشمیر میں جے اینڈ کے میں گراؤنڈ ہموار کیا جاتا ہے، وہاں سے وہ ٹھیکیداری کرنے آتے ہیں۔ میرے خیال سے بادل منڈرا رہے ہمارے جو قریب 70,000 ٹھیکیدار صاحبان ہیں، ان کے رزق پر میرے خیال سے شب خون مارا جاتا ہے۔ جو یہاں کا باہر کا ٹھیکیدار آتا ہے پارٹیسپیشن کے لیے، یہاں پر ڈیولپمنٹ میں بھی جاتا ہے، یہاں پر ٹینڈر میں بھی جاتا ہے، میرے خیال سے جو ہمارے 70,000 ٹھیکیدار صاحبان ہیں، میرے خیال سے ان کے اوپر یہ شب خون ہے۔ جی، جو آپ نے بات کی ہمارے ساتھ کتنے لوگ ایفیلیٹڈ ہیں، پہلے میں اس چیز کی آگاہی آپ کو دوں گا۔ قریباً میں نے اس سے پہلے بھی کہا 70,000 ٹھیکیدار صاحبان ہیں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالو ہمارے اس پیشے سے جو ہمارے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں 70,000 لوگوں کی فیملیاں، کم از کم ایک فیملی میں 5 بندے ہوتے کم از کم فیملی میں۔ اس کے ساتھ ساتھ کم از کم 3 لاکھ مزدور ہمارے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں، ان کی فیملیاں آپ دیکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی سپلائی والے ہیں ہمارے، جو ہمارے ریت کے حوالے سے سپلائی والے ہو، سینڈ کے اسٹون کرشر کے حوالے سے، اینٹ کے حوالے سے، وہ بھی ہمارے سے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کم از کم 10 لاکھ لوگوں کے قریب ہے جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ 10 لاکھ لوگ کے قریب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ میرے خیال سے اہم سٹیک ہولڈر ہے ہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اس جے اینڈ کے میں۔ ہم برج کی حیثیت ہم رکھتے ہیں گورنمنٹ اور سرکار کے درمیان۔ مگر بدقسمتی کی بات ہے، یہاں کی سرکار ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ اگر یہی سچویشن رہی، سرکار نے ہمارا نہیں سنا، میرے خیال سے پھر ہمیں مجبور ہونا پڑے گا، ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑے گا، پھر ہمیں اپنا احتجاج درج کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے، جو آپ نے یہ کہا، جو ریٹ اس وقت ریز ہو رہی ہے باجرے کے حوالے سے، سینڈ کے حوالے سے، اینٹوں کے حوالے سے، آپ دیکھیں کم از کم 200 بلاک تھے یہاں پر کشمیر میں جو یہاں کے لوکل ہینڈل کر رہے تھے، چاہے وہ یہاں کے پتھر والے تھے، چاہے یہاں کے سٹون کرشر والے تھے، چاہے یہاں کے سینڈ والے تھے، وہی لوکل لوگ ان کو ہینڈل کر رہے تھے۔ اس سے ہمیں یہ فائدہ مل رہا تھا کیونکہ جو یہ مٹیریل ہوتا تھا یہ سستے دام پہ ہمیں ملتا تھا، ہماری کنسٹرکشن بھی سستی ہوتی تھی۔ کیونکہ آپ دیکھیں اس کے بعد یہ ٹھیکے
ٹھیکے دیے گئے باہر کی ایجنسیوں کو. کم از کم وہ میرے خیال سے ایک باہر کی ایجنسیوں نے گنڈاپن یہاں پر استعمال کیا, جو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں رویلٹی کے حوالے سے پر ٹپر کو کسی جگہ 2000, کسی جگہ 1500, کسی جگہ 1000. وہ انکلوڈ ہوتا ہے کس میں؟ اس مٹیریل میں. آپ دیکھیں مٹیریل کتنا ریز ہوا یہاں پر. کم از کم ایک سینڈ گاڑی ہے 14,000 کے قریب, ایک اسٹون کریشر کی گاڑی ہے 8,000 کے قریب, ایک اینٹ کی گاڑی ہے 35,000 کے قریب. جو آپ نے یہ ڈی پی آر کی بات کی, جس ٹائم یہ ڈی پی آر ان کاموں کا بن گیا اس ٹائم جو ریٹ تھی سینڈ کے حوالے سے 6,000 کے قریب تھی سینڈ, 4,500 کے قریب یہاں پر بازری تھی اس ٹائم, اور 20,000 کے قریب 19,000 کے قریب یہاں پر اینٹیں تھی اس ٹائم. آپ دیکھیں ریز کتنا ہوا مارکیٹ. ڈی پی آر ہمارا وہی ہے جو ہم نے لیا اس ٹائم, وہ ٹینڈر 6,000 کے بنیاد پر سینڈ کے حوالے سے, 4,500 کے بنیاد پہ سٹون کریشر کے حوالے سے, 20,000 کے بنیاد پر اینٹوں کے حوالے سے. ہماری ریٹ وہی ہے, ہماری ریٹ اس میں نہیں چڑھ گئی, انکلوڈنگ ہمیں نقصان ہوا اب اس میں, کیونکہ جتنے بھی ہماری یہاں پر ڈیولپمنٹ ورکیں ہیں اس وقت جو ہماری انفارمیشن ہے ٹھیکیدار صاحبانوں کو, ہر ایک ٹھیکیدار صاحبان ہمیں کہہ رہا ہے ہمیں لاس ہو رہا ہے اس وقت. اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی سرکار, یہاں کی ایڈمنسٹریشن ٹچ سے مس نہیں ہو رہی ہے. ہم یہ ریٹ ڈیسائیڈ کریں گے بازری والے کے ساتھ, نہیں آپ کو 8,000 میں نہیں بازری بیچنی ہے, آپ کو 5,000 میں بیچنی ہے. یہاں کی سرکار ٹچ سے مس نہیں ہو رہی. جو سینڈ گاڑی 14,000 کے قریب آتی ہے, ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے, ان کے ساتھ ہم ڈیسائیڈ کریں گے, ایک ریٹ ہم فکس کریں گے. ان کو کہے گا آپ کو 9,000 لینا ہے, چلو اینٹ کے حوالے سے سرکار نے یہاں پر ریٹ ڈیسائیڈ کی 22,000 کے قریب. مگر اینٹ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہاں اور بھی میٹیریل ہمیں یوٹیلائز کرنا ہے سینڈ کے حوالے سے, بازی کے حوالے سے, اس میں بھی ریٹ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. اگر یہ ریٹ ڈیسائیڈ سرکار فیل ہوئی ریٹ ڈیسائیڈ کرنے میں ان لوگوں کے ساتھ, میرے خیال سے ڈیولپمنٹ بھی سفر ہو جائے گی, پھر ہم کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے. ہماری فیملی کہاں سسٹین کرے گی جب ہمارے فیملی کے پاس پیسہ نہیں ہوگا؟ کہاں جائے گا وہ بیچارہ؟ جب ہمیں فنڈز جو پچھلے 2 سالوں سے رکے پڑے ہوئے سرکار کے پاس مختلف ڈپارٹمنٹوں میں, وہ پیسہ ریلیز نہیں ہو جائے گا, ہمارا بچہ بھی اب سفر ہو جائے گا ایجوکیشن کے لحاظ سے. ہمارا بچہ بھی سفر ہو جائے گا جس کو ان کو فیسلٹی کی ضرورت ہے, وہ فیسلٹی اس کو نہیں مل سکتی ہے, جو ہم اس وقت سچویشن دیکھ رہے ہیں. پھر ہمیں ایک ہی راستہ نظر آ رہا ہے میرے خیال سے, ان کارڈوں کو جتنی بھی ہماری رجسٹریشن ہے, جو ہم نے رجسٹریشن کی کارڈ کے حوالے سے, میرے خیال سے ان کارڈوں کو ہم جلائیں گے پھر سڑک پہ آ کے. اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ڈیولپمنٹ ورک ہے یہاں پر اس کو ہم بائی کاٹ کریں گے. پھر اگر یہی سچویشن رہی, اگر سرکار ٹچ سے مس نہیں ہوئی, کیونکہ ہمیں جو انفارمیشن آ رہی ہے, جو ہماری انفارمیشن ہے اس وقت فائنانس ڈپارٹمنٹ سے سب سے بڑا سبر ٹچ ہو رہا ہے یہاں کی ڈیولپمنٹ کو, فائنانس سائڈ سے, کیونکہ سب پیسہ چھوڑنا ہے فائنانس کو. جتنے بھی آرڈر نکلتے ہیں انلیگل آرڈر, وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں ٹھیکیداروں کے اوپر, تاکہ اس ٹھیکیدار کو کوپ کیا جاتا ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے سائڈ سے. آپ کو میں عنقریب انشاءاللہ الرحمن دکھاؤں گا ایک چیز, جہاں پر کشمیر میں بھی کچھ گنی چنی ایجنسیاں ہیں جن کو یہاں کی بیوروکریسی نے ہائر کیا 2 سال پہلے, بہت بڑے بڑے پروجیکٹ دیے ان کو. اچھا, ان کو یہی کنڈیشن رکھا ان پروجیکٹوں میں, کم از کم اگر ہم 10 کروڑ کا ٹینڈر نکالیں گے اس میں 8 کروڑ کا کام ہونا چاہیے ٹھیکیدار کی طرف سے. آپ مجھے بتائیں, جب ٹھیکیدار کام نہیں کرے گا 8 کروڑ کہاں وہ اس کے کارڈ میں درج ہو جائے گا وہ 8 کروڑ کا کام؟ وہ کنڈیشن رکھی یہاں کی بیوروکریسی نے, جو ان کو جو کچھ ایجنسیاں تھی کشمیر میں ان کو انٹری دی کرپشن کے حوالے سے. یہ کیا کرپشن کے بات کر رہی, جن ریٹوں پہ ان لوگوں کو کام الاٹ ہوا, کم از کم اس میں 60 کروڑ کے قریب ایکسچیکر لاس ہے ان ریٹوں میں. 60 کروڑ ایکسٹرا دیا ان ایجنسیوں کو یہاں کی بیوروکریسی نے. اتنے بڑی بڑی ریٹیں دی یہاں کی بیوروکریسی نے ان کو تیار کر کے, تاکہ ان کو ہم کوالیفائی کروائیں گے, کوئی دوسرا ان کو کمپٹیشن میں نہیں رہے گا. کم از کم 60 کروڑ وہ ایکسچیکر لاس ہوا ان ریٹوں سے. عنقریب بھی میں اس کا انکشاف کروں گا پرنٹ میڈیا میں, الیکٹرانک میڈیا میں, جو یہاں کی بیوروکریسی نے کیا ہے, کیونکہ یہی کنڈیشن یہ رکھتی ہے. سملر نیچر آف ورک 80% ہونا چاہیے, بینک گارنٹی کم از کم 10 لاکھ کی ہونی چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ کاؤنٹر گارنٹی بینک کی ہونی چاہیے. بہت سے مسائل رکھتے ہیں ان ٹینڈر نوٹسوں میں, تاکہ جو ورتھی ٹھیکیدار ہے ہمارے پاس وہ کام میں نہیں جا سکتا ہے. ان کا یہی مقصد ہوتا ہے بیوروکریسی میں, یا کام میں نہیں آنا چاہے, تاکہ جو بڑی ایجنسی ہے, کچھ گنے چنے ایجنسی ہے کشمیر میں, ان کو ہم یہ کام
दे सकते हैं, वरना ये 1947 नहीं है। आज हमारे छोटे ठेकेदार के पास भी JCB अवेलेबल है, पोकलैंड अवेलेबल है, क्रेन हायर कर सकता है, वो इस काम को अंजाम दे सकता है। मिक्सर है इनके पास। शटरिंग के हवाले से हमारा ठेकेदार फिट है इस वक्त। ये 2002 है, 1947 नहीं है। उस टाइम गिने चुने ठेकेदारों के पास इक्विपमेंट होते थे, वो क्वालिफाई कर सकते थे। कम से कम इस वक्त जो हमारे ठेकेदारों की पोजीशन है इक्विपमेंटों के हवाले से, जो छोटे ठेकेदार भी 80% ठेकेदारों के पास इक्विपमेंट है इस वक्त कंस्ट्रक्शन के हवाले से, जो ये काम अंजाम दे सकते हैं। मगर उसके बाद भी टेंडर में कंडीशनें लगानी फाइनेंस डिपार्टमेंट के साइड से, चीफ इंजीनियरों के साइड से, कमिश्नरों की साइड से, ताकि इस करप्शन को हम वतबव देंगे। यही इनका मकसद है। इसको हम अनकरीबी इंशाअल्लाह रहमान प्रेस में तश्तमाम करेंगे जल्दी इंशाअल्लाह।